یرمیہ 44 باب۔ وہ کلام جو ان سب یہودیوں کی بابت جو ملک مصر میں مجدال کے علاقہ اور تحفخیس اور نوف اور فتروس میں بستے تھے، یرمیہ پر نازل ہوا کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم نے وہ تمام مصیبت جو میں یروشلم پر اور یہودا کے سب شہروں پر لایا ہوں دیکھی، اور دیکھو اب وہ ویران اور غیر آباد ہیں، اس شرارت کے سبب سے جو انہوں نے مجھے غضبناک کرنے کو کی، کیونکہ وہ غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے کو گئے اور ان کی عبادت کی جن کو نہ وہ جانتے تھے، نہ تم نہ تمہارے باپ دادا۔ اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا، ان کو بر وقت یوں کہہ کر بھیجا کہ تم یہ نفرتی کام جس سے میں نفرت رکھتا ہوں نہ کرو، پر انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا کہ اپنی برائی سے باز آئیں اور غیر معبودوں کے آگے بخور نہ جلائیں۔ اس لیے میرا قہر و غضب نازل ہوا اور یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں پر بھڑکا، اور وہ خراب اور ویران ہوئے جیسے اب ہیں۔ اور اب خداوند رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں اپنی جانوں سے ایسی بڑی بدی کرتے ہو کہ یہودا میں سے مرد و زن اور طفل و شیر خوار کاٹ ڈالے جائیں اور تمہارا کوئی باقی نہ رہے، کہ تم ملک مصر میں جہاں تم بسنے کو گئے ہو اپنے اعمال سے اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلا کر مجھ کو غضبناک کرتے ہو کہ نیست کیے جاؤ اور روئے زمین کی سب قوموں کے درمیان لعنت و ملامت کا باعث بنو۔ کیا تم اپنے باپ دادا کی شرارت اور یہودا کے بادشاہوں اور ان کی بیویوں کی اور خود اپنی اور اپنی بیویوں کی شرارت جو تم نے یہودا کے ملک میں اور یروشلم کے بازاروں میں کی بھول گئے ہو؟ وہ آج کے دن تک نہ فروتن ہوئے نہ ڈرے، اور میری شریعت و آئین پر جن کو میں نے تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے سامنے رکھا نہ چلے۔ اس لیے رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے خلاف زیان کاری پر آمادہ ہوں گا تاکہ تمام یہودا کو نیست کروں، اور میں یہودا کے باقی لوگوں کو جنہوں نے ملک مصر کا رخ کیا ہے کہ وہاں جا کر بسیں پکڑوں گا، اور وہ ملک مصر ہی میں نابود ہوں گے۔ وہ تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے، ان کے ادنا و اعلیٰ نابود ہوں گے، وہ تلوار اور کال سے فنا ہو جائیں گے اور لعنت و حیرت اور تان و تشنی کا باعث ہوں گے۔ اور میں ان کو جو ملک مصر میں بسنے کو جاتے ہیں اسی طرح سزا دوں گا جس طرح میں نے یروشلم کو تلوار اور کال اور وبا سے سزا دی ہے۔ پس یہودا کے باقی لوگوں میں سے جو ملک مصر میں بسنے کو جاتے ہیں نہ کوئی بچے گا نہ باقی رہے گا کہ وہ یہودا کی سرزمین میں واپس آئیں، جس میں آ کر بسنے کے وہ مشتاق ہیں، کیونکہ بھاگ کر بچ نکلنے والوں کے سوا کوئی واپس نہ آئے گا۔ تب سب مردوں نے جو جانتے تھے کہ ان کی بیویوں نے غیر معبودوں کے لیے بخور جلایا ہے، اور سب عورتوں نے جو پاس کھڑی تھیں، ایک بڑی جماعت یعنی سب لوگوں نے جو ملک مصر میں فتروس میں جا بسے تھے، یرمیہ کو یوں جواب دیا کہ یہ بات جو تو نے خداوند کا نام لے کر ہم سے کہی ہم کبھی نہ مانیں گے، بلکہ ہم تو اسی بات پر عمل کریں گے جو ہم خود کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلائیں گے اور تپاون تپائیں گے، جس طرح ہم اور ہمارے باپ دادا ہمارے بادشاہ اور ہمارے سردار اور یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں میں کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ہم خوب کھاتے پیتے اور خوشحال اور مصیبتوں سے محفوظ تھے۔ پر جب سے ہم نے آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانا اور تپاون تپانا چھوڑ دیا، تب سے ہم ہر چیز کے محتاج ہیں اور تلوار اور کال سے فنا ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلاتی اور تپاون تپاتی تھیں تو کیا ہم نے اپنے شوہروں کے بغیر اس کی عبادت کے لیے کلچے پکائے اور تپاون تپائے تھے؟ تب یرمیہ نے ان سب مردوں اور عورتوں یعنی ان سب لوگوں سے جنہوں نے اسے جواب دیا تھا کہا، کیا وہ بخور جو تم نے اور تمہارے باپ دادا اور تمہارے بادشاہوں اور عمران ریت کے ساتھ یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں میں جلایا خداوند کو یاد نہیں؟ کیا وہ اس کے خیال میں نہیں آیا؟ بس تمہارے بد اعمال اور نفرتی کاموں کے سبب سے خداوند برداشت نہ کر سکا، اس لیے تمہارا ملک ویران ہوا اور حیرت و لعنت کا باعث بنا، جس میں کوئی بسنے والا نہ رہا، جیسا کہ آج کے دن ہے، چونکہ تم نے بخور جلایا اور خداوند کے گنہگار ٹھہرے اور اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے، اور نہ اس کی شریعت نہ اس کے آئین نہ اس کی شہادتوں پر چلے، اس لیے یہ مصیبت جیسی کہ اب ہے تم پر آ پڑی۔ اور یرمیہ نے سب لوگوں اور سب عورتوں سے یوں کہا کہ اے تمام بنی یہودا جو ملک مصر میں ہو، خداوند کا کلام سنو۔ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم نے اور تمہاری بیویوں نے اپنی زبان سے کہا کہ آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانے اور تپاون تپانے کی جو نظریں ہم نے مانی ہیں ضرور ادا کریں گے، اور تم نے اپنے ہاتھوں سے ایسا ہی کیا، بس اب تم اپنی نظروں کو قائم رکھو اور ادا کرو۔ اس لیے تمام بنی یہودا
جو ملک مصر میں بستے ہو خداوند کا کلام سنو۔ دیکھو خداوند فرماتا ہے میں نے اپنے بزرگ نام کی قسم کھائی ہے کہ اب میرا نام یہودا کے لوگوں میں تمام ملک مصر میں کسی کے منہ سے نہ نکلے گا کہ وہ کہے کہ زندہ خداوند خدا کی قسم۔ دیکھو میں نیکی کے لیے نہیں بلکہ بدی کے لیے ان پر نگران ہوں گا، اور یہودا کے سب لوگ جو ملک مصر میں ہیں تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے، یہاں تک کہ بالکل نیست ہو جائیں گے۔ اور وہ جو تلوار سے بچ کر ملک مصر سے یہودا کے ملک میں واپس آئیں گے تھوڑے سے ہوں گے، اور یہودا کے تمام باقی لوگ جو ملک مصر میں بسنے کو گئے جانیں گے کہ کس کی بات قائم رہی، میری یا ان کی، اور تمہارے لیے یہ نشان ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میں اسی جگہ تم کو سزا دوں گا تاکہ تم جانو کہ تمہارے خلاف میری باتیں مصیبت کی بابت یقیناً قائم رہیں گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں شاہ مصر فرعون حفرہ کو اور اس کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالہ کر دوں گا، جس طرح میں نے شاہ یہودا صدقیہ کو شاہ بابل نبوکدنضر کے حوالے کر دیا جو اس کا مخالف اور جانی دشمن تھا۔ آمین۔